کابینہ نے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں ترمیم کی منظوری دے دی. بلڈرز اور ڈیولپرز کے لیے فکس ٹیکس رجیم متعارف. فی مربع فٹ یا فی مربع گز کی بنیاد پر فکس ٹیکس لاگو ہوگا. تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری پر ذرائع آمدن نہیں پوچھا جائے گا. خدمات کی فراہمی پر ود ہولڈنگ ٹیکس ختم. بلڈرز اور ڈیولپرز کو ادا کردہ ٹیکس کا 10 گنا کریڈٹ ملے گا. روپیہ تگڑا، ڈالر سستا. انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 3 روپے 31 پیسے کی کمی. ڈالر 166 روپے 88 پیسے سے 163 روپے 57 پیسے کا ہو گیا. تعمیراتی صنعت کو مراد دینے سے مزدوروں کو فائدہ ہوگا. معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کی میڈیا بریفنگ. کہا لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریب طبقہ کافی متاثر ہو رہا ہے. بلڈرز اور ڈیولپرز کے لیے فکس ٹیکس ختم کر دیا. جنہیں ریلیف دیا جا رہا ہے انہیں ایس او پیز کا بھی پابند بنایا جا رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم نے رمضان سے قبل ٹائیگر فورس کو فیلڈ میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے. گندم کی بوریاں کہاں گئیں؟ سندھ حکومت کی جانب سے کاشتکاروں کے لیے خریدا گیا باردانہ غائب. 1 کروڑ 40 لاکھ بوریاں تاجروں کو فروخت کیے جانے کا انکشاف. باردانہ نہ ملنے پر کاشتکار گندم 1200 روپے فی من بیچنے پر مجبور ہو گئے. اور وزیر اعظم عمران خان کے ریلیف فنڈ میں امدادیں. سابق ویسٹ انڈین کپتان مائیکل ہولڈنگ نے بھی دنیا بھر کے مخیر حضرات سے اپیل کر دی. دیکھیے جی، جہاں تک ایس ایم ایز کی بات ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کامیاب جوان پروگرام پرائم منسٹر کا جو تھا اس کے 2 ٹیئرز تھے، 1 سے 5 لاکھ اور 5 سے 50 لاکھ. تو موجودہ کرونا کرائسس کو دیکھتے ہوئے ایک نیا ٹیئر ایڈ کیا گیا تھا جو کیا گیا ہے 50 لاکھ سے 2.5 کروڑ کا. 50 لاکھ سے 2.5 کروڑ کا ٹیئر کامیاب جوان پروگرام میں ایڈ ہی اس لیے کیا گیا ہے جو ہمارا ایس ایم ای سیکٹر ہے ان کو کرونا کرائسس میں دیکھیں 2-3 چیزیں بالکل کلیئر نظر آ رہی ہیں. ایک تو ان کو اپنے ورکنگ کیپٹل میں جیسے کہ پچھلے 1-1.5 ماہ سے بالکل تقریباً کاروبار بند ہیں، اسی طرح اپنے پے رولز اور جو ان کے لیبر ہے یا ان کا سٹاف ہے اسے مینٹین کرنے کے لیے فنڈ شارٹ ہو جانے ہیں. تیسرا، اگر جیسے وینڈرز ہیں ان کے وہ بھی اگر 1.5 ماہ سے کام بند تھا تو لوگ تقاضا کریں گے کہ اگر آپ نے آگے کام کو لے کے بڑھنا ہے. تو 3-4 ایک سیریس ہمارے ایس ایم ای سیکٹر کو جو پرابلمز نظر آئے. اس کے علاوہ جو ان کے فنڈز کے ایشو تھے وہ آلریڈی پرائم منسٹر صاحب نے حل کر دی ہیں. بہت بڑی تعداد میں جو ہیں فنڈز جو تھے ان کے ریبیٹ کی شکل میں، سیل ٹیکس کی شکل میں، ڈی ایل ٹی کی شکل میں وہ دے دیے گئے ہیں. اور جہاں تک ان کو ایک فنڈ فلو میں پرابلم آنے کا چانس تھا اس کے لیے یہ کامیاب جوان کا ٹیئر بنایا گیا ہے تاکہ یہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اس کے علاوہ جو 50 بلین روپیز ہیں، حماد اظہر صاحب اس کے اوپر بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے اگلے چند روز میں وہ اس کا ایک زبردست پلان جو ہے وہ اپنے کاروباری بھائیوں کے سامنے رکھیں گے. تو میں پاکستانیوں کو یقین دلاتا ہوں، بالخصوص جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں، ہمارے ایس ایم ای سیکٹر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، چھوٹے دکاندار ہیں، انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کو اس کرونا کرائسس میں تنہا نہیں چھوڑیں گے اور آپ لوگوں کو جس حد تک ممکن ہوگا سپورٹ کیا جائے گا. ٹائیگر فورس جو ہے آپ نے کہا کہ لوگوں کو رجسٹر بھی کرے گی احساس پروگرام کے لیے، تو جو ڈیٹا یہ سینڈ کریں گے اس کا بیک اینڈ پہ کیا میکینزم ہوگا کہ واقعی وہ مستحق لوگوں کو رجسٹر کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ اپنے ڈسٹرکٹ میں اپنے اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ مل کے جو احساس کا 3rd ٹیئر ہے جس میں 35 لاکھ کے قریب جو مستحق لوگ ہیں ان کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس پہ میں زور دے کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی اگر ڈاکٹر ثانیہ مرزا بھی چاہیں، ڈاکٹر ثانیہ نشتر بھی چاہیں، وہ یا میں خود عثمان ڈار، ہم لوگ اس ڈیٹے کے ساتھ پلے نہیں کر سکتے. وہ اتنا زبردست سکور کارڈ بنایا گیا ہے، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو کہ جو بھی اس کو میٹ کرے گا، جو بھی اس کا مستحق ہوگا اس کو ہی پیسے دیے جائیں گے. تو یہ اگر کوئی پی ایم ایل این والے، پیپلز پارٹی والے یا دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ مجھے سن رہے ہیں، اگر وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے علاقے میں یہ مستحق شخص ہے تو اس کو احساس پروگرام سے پیسے ملنے چاہیے تو وہ بھی آگے بڑھیں. یہ وقت صرف آگے بڑھ کے کام کرنے کا ہے، کنٹروورسی کریٹ کرنے کا نہیں ہے.
انارکی پھیلانے کا نہیں ہے، افراتفری پھیلانے کا نہیں ہے، یہ وقت ہے مل کے کام کرنے کا اور قوم کو، پاکستانیوں کو ہوپ دینے کا.